إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلے کی 32ویں قسط ہے۔ پچھلے کچھ قسطوں سے ہم اخلاق کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پس منظر یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر تم اپنے زمانے کے امام کے ناصر و مددگار بننا چاہتے ہو تو تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، امام زمانے کا حقیقی ناصر بنو، حقیقی منتظر بنو۔ دوسرا کام، گناہوں سے مکمل طور سے پرہیز کرو۔ تیسرا کام، اخلاق حسنہ حاصل کرو۔ تو اس سلسلے میں کچھ ابتدائی باتیں کی۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو تہذیب اخلاق کا جو بنیادی مقصد ہے، اخلاق کو صحیح کرنے کا بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو مقاصد عطا کیے ہیں ان کو ہم بہترین طور سے حاصل کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے مقصد زندگی کا بھی صحیح طور سے علم ہے، اور ہم جو اس وقت عملاً زندگی جو گزار رہے ہیں وہی صحیح راہ میں، صحیح راستے پہ ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے پردہ کر لیں گے، موت ہمیں آ جائے گی، تو انشاءاللہ برزخ بھی ہمارا ٹھیک گزرے گا، اور قیامت میں بھی ہم انشاءاللہ اہل بیت کی شفاعت اور ان کی سفارش پہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک لحاظ سے اچھے خیالات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہے کہ آیا ہم جن خیالات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ آیا یہ خیالات صحیح بھی ہیں یا نہیں، حقیقت میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ ایک لفظ ہے انگریزی میں پیراڈائم شفٹ، یعنی کبھی انسان ایک ڈگر پہ کچھ سوچتا رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں بالکل صحیح ہوں، صحیح ہے، ٹھیک کر رہا ہوں۔ اچانک سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے اور ایک دم سے نقشہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی سوچ بالکل ہی غلط تھی، معاملہ مکمل طور سے کچھ اور ہی تھا۔ اگر ہم اپنی زندگی پہ قرآن، حدیث اور ائمہ کے فرامین کے حوالے سے ڈیپلی غور کریں تو ہمیں اس اکثر کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو سادہ سوچ کر رکھی ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک مثال سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک ساتھی دوست ہیں، وہ ہمارے ایک بڑے ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ ایک مرتبہ ایک سرکاری لنچ پہ ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پلیٹ میں 1-2 چمچ چاول، کچھ سلاد اور اس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جبکہ میں نے بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنی پلیٹ میں رکھا تھا۔ تو ان کے پلیٹ کو دیکھ کے میں نے کہا کہ لگتا ہے آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں۔ دونوں کو نہیں، ڈائٹنگ تو نہیں، البتہ تھوڑا بہت پرہیز کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں چونکہ NGO کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ٹپیکل NGO کلچر میں ہوتا ہے، میں رات دن اسی ادارے کے لیے کام کرتا رہتا تھا، اور مجھے اپنی زندگی کی کسی اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ صبح سے شام یا کام کرتا رہتا تھا یا کام کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ تو اسی طرح سے ہوتے ہوتے ایک دن میرے سر میں شدید درد ہوا، اور میں نے پیناڈول وغیرہ سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ٹھیک نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، میں ابھی یہ کچھ دوائیں دیتا ہوں، لیکن آپ ایسا کریں پراپرلی اپنا انویسٹیگیٹ کریں۔ جب اس نے یہ کہا کہ پراپرلی انویسٹیگیٹ کرو،
تو میں نے ٹائم نکالا اور ایک بڑے ہسپتال میں کسی بڑے ڈاکٹر سے اپنا مکمل چیک اپ کرایا۔ اس نے چیک اپ کر کے کہا کہ آپ ابھی تک تو ماشاءاللہ صحت مند ہیں، لیکن جس قسم کی لائف سٹائل آپ نے اپنایا ہوا ہے، اگر آپ اسی طرح سے برقرار رکھیں گے تو جلد ہی آپ کی صحت بہت خراب ہو جائے گی۔ پہلے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، پھر ڈائبٹک ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ پھر کوئی کسی نازک مرحلے پہ یا تو برین ہیمریج ہو کے آپ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں گے، یا کوما میں چلے جائیں گے، یا مثلا ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے، اور اچانک جو ہے نا اس دنیا سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو جب اس نے اس طرح سے میرے سامنے نقشہ کھینچا کہ تو میں سمجھ گیا کہ جناب معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب میں نے اپنی زندگی کے شب و روز پہ غور کیا تو مجھے واقعی ایسا لگا کہ میں رات دن اسی دفتر کے کاموں کے ارد گرد جو ہے نا اپنی ساری طاقتوں کر رہا ہوں۔ جب میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا آیا میں سب کچھ کیوں کر رہا تھا، مجھے کچھ خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ شاید ذہن کے پیچھے ایک تصور یہ تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا، محنت کروں گا، تو ترقی ہوگی نوکری میں، تنخواہ کچھ بڑھ جائے گی، اور جب تنخواہ کچھ بڑھ جائے گی تو سکون سے کھا پی سکوں گا، اور اگر میں محنت کروں گا تو ادارے میں میرا نام ہوگا، میری کچھ شہرت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سطحی چیزیں تھیں، کوئی گہری چیز، گہرا مقصد ان تمام کاموں کے پیچھے مجھے نظر نہیں آیا۔ تو میں نے احساس کیا کہ میں ابھی تک جو زندگی گزار رہا تھا وہ ایک غلط ڈگر پہ اور غلط مقاصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے چاہے کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد اچھی طرح سے اپنے پر واضح ہو جائے، سوچ سمجھ کر، اور پھر اس کے حساب سے مجھے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا یہ جو کام کرنا، محنت کرنا، وہ سب اس لیے ہونا چاہیے تاکہ میں ایک صحت مند زندگی گزار سکوں، نمبر ایک، اور اگر مجھے بڑھاپا آ جاتا ہے تو ایک خوشحال زندگی ہو، نمبر دو، نمبر تین، میں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو ایک صحت مند اور باعزت اور مہذب قسم کا ماحول اس دنیا میں دے سکوں، تاکہ میرے بچے بھی ایک عزت مند زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکیں، صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی لائف اسٹائل مکمل طور سے تبدیل کرنی ہوگی اگر میں چاہتا ہوں تو ایک دو دن غور کرنے کے بعد پھر میں نے طے کر لیا کہ مجھے اپنی لائف اسٹائل کو مکمل طور سے تبدیل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ جو بیماریاں لاحق ہونے والی تھیں وہ سب میرے لائف اسٹائل کی وجہ سے مجھے ملنے والی تھیں۔ تو جب تک میں مکمل طور سے اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کروں گا، ادھر ادھر تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نمبر ایک، مجھے روزانہ کتنے گھنٹے دفتر کا کام کرنا ہے، نمبر دو، مجھے اپنی صحت کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے، نمبر تین، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا وقت نکالنا ہے۔ یوں میں نے اپنے اوقات کار کو اس طرح سے تقسیم کیا۔ اس کے بعد میں نے دفتر کے لیے جو وقت دینا تھا اس کو معین کیا، اور اس کے لیے جو جائز ضرورت کا وقت تھا وہ میں نے اس کو دینا شروع کیا، اور اسی وقت میں اس کے کام کو مکمل کرنا سیکھا۔ اس کے بعد فارغ وقت نکال کے میں نے سب سے پہلے اپنی صحت کو ترجیح دی۔ میں نے ایک سوئمنگ پول جوائن کیا، اور وہاں پہ میں جا کے میں ہفتے میں کم از کم 5-6 مرتبہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سوئمنگ کرتا ہوں۔ اس طریقے سے میں نے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے پروگرام کیا۔ بال بچوں کو وقت دینا شروع کیا، اور ویک اینڈ پہ ان کو کہیں گھمانے لے جانے لگا۔ سالانہ چھٹی میں ان کو میں ایک لانگ لیو پہ بچوں کو لے کے کم از کم مہینہ کسی تفریحی اور صحت افزا مقام پہ میں نے گزارنا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی ڈائٹ پہ بھی نگاہ رکھی، اور میں نے ان چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیا جو بہت زیادہ مرغن تھیں، جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے انسان بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹک ہو سکتا تھا۔ تو یوں انہوں نے کہا کہ میں نے اس ڈاکٹر کے مشورے پہ اپنی پوری لائف سٹائل کو تبدیل کیا، اور اب ماشاءاللہ میں پہلے سے بہت زیادہ صحت مند ہوں، خوش بھی ہوں، میرے بال بچے بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔
یہ کہانی اس لیے آپ کو سنایا کہ بالکل یہی حال ہمارا ہے. ہمیں اپنی جگہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا کہ ہم جو لائف اسٹائل اپنائے ہوئے ہیں، آیا یہ لائف اسٹائل ہمیں نجات دینے کے لیے کافی ہے؟ کیا یہ لائف اسٹائل ہمیں برزخ کی زندگی میں مشکلات سے بچا سکیں گے؟ اور وہاں پہ جو مرحلے آئیں گے ان مراحل سے ہمیں جو ہے نا وہ کامیابی کے ساتھ گزار سکیں گے؟ کیا ہماری یہ لائف اسٹائل قیامت کے دن ہمیں خدا کے سامنے حساب کتاب دینے کے لائق بنا سکیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. تم جس قسم کی زندگی گزار رہے ہو اسی قسم کی زندگی پہ تمہاری موت واقع ہوگی. یعنی اگر تم ایمان، عمل، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو انہی کے پر تمہاری موت آئے گی. اگر تم عمل انجام نہیں دے رہے ہو، برے اخلاق اور برے اعتقادات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو اسی پہ تمہاری موت آئے گی. اگر تم کچھ اچھے کچھ برے اخلاق، کچھ اچھے اور کچھ برے یا خراب اعتقادات اور کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو کچھ نہیں معلوم کہ تمہاری موت کس طرح سے آئے گی. آئے ایمان پر آئے گی یا ایمان تمہارے ہاتھ سے چھن جائے گا. اور اس کے بعد برزخ اور قیامت میں کیا صورت حال ہوگی اس کا تو کوئی کہا ہی نہیں جا سکتا کیا صورت حال ہوگی. تو اس لیے ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آیا ہمارا جو ابھی تک جو لائف سٹائل ہے آیا اس پہ ہمیں اطمینان ہے، اور کیا ہم اس کے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو اسی طرح سے آگے زندگی کے آخری لمحوں تک گزار سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. تو میرا اپنا جو اسٹیمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح سے کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو کہیں پر بھی نہیں ہوں. اگر میں نے اسی طریقے زندگی کو جاری رکھا تو مجھے نہیں معلوم میں کہاں پہنچاؤں گا. تو جھٹکا سا لگا لیکن بہت اچھی بات تھی. اس جھٹکے کی وجہ سے پھر مجھے اس میرے دوست کی طرح اپنی پوری زندگی کی لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کا موقع ملا. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے معارف کے اوپر کام کرنا ہوگا. یعنی ہمیں اصول دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا. ہمارا دین صرف اور صرف ایک مرکز کے ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ ہے مرکز توحید. مرکز توحید سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ مرکز توحید سے منسلک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم خدا کو جس طرح سے ایک تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری اپنی زندگی میں بھی یہی توحید آنا چاہیے. یعنی ہمیں اپنی پوری زندگی کو خدا کی فرمان برداری اور اس کی اطاعت کے ارد گرد منظم کرنا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور ہم آدھا تتر آتا بٹیر والا کام کرتے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آخر میں ہمارے جو حشر کیا ہوگا. اخلاق کے سلسلے میں بھی یہی ہے. میں نے عرض کیا کہ اخلاق کے ماہرین نے فرمایا ہے کہ انسان کی جسم کے اندر، روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قوتیں رکھی ہیں، اور ان قوتوں کو اگر ہم نے عقل کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک ایک کر کے ہم اپنے اخلاقی کمزوریوں کو ٹھیک کرتے گئے تو انشاءاللہ ایک دن ہم مکمل طور سے عقل کے کمانڈ میں آئیں گے اور ہمارے تمام اخلاق جو ہے نا وہ ذمیمہ سے حسنہ میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. یہ تھیوریٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن عملاً ایک ایک اخلاقی رذیلوں کو لے کے ان کو ٹھیک کرتے جانا یہ اتنا آسان کام نہیں، بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے، اور ہمیں کچھ نہ معلوم کہ ہم کہاں پہنچیں گے. ممکن ہے ایک اخلاق کو درست کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو عرفان کے جو ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انفرادی طور سے برائیوں کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے یہ مؤثر تو ہے لیکن جامع طریقہ نہیں ہے. جامع طریقہ کیا ہے؟ جامع طریقہ یہ ہے کہ ہم حقیقت میں یہ معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ میں نے تجھے خلق کیا ہے، باارادہ خلق کیا ہے، تمہیں طاقت بھی دی ہے، تمہیں اس دنیا میں عزت بھی دی ہے، تمہیں وسائل بھی دیے ہیں، تمہیں یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ تم دوسروں کو اپنی خدمت گزاری کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اور یوں
تم ایک عام حیوان کی طرح زندگی گزارو، میرے پاس آؤ تو میں تمہارے لیے قیامت میں بھی اسی قسم کے جو ہے نا کچھ مراحل ہوں گے، ان کو مراحل کرنے کے بعد تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اور فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تمام آیات توحید کے ارد گرد ہی ہیں، لیکن خالصتاً توحید ہی کے پر اگر ہم جو ہے آیاتوں کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جہاں پر توحید کے بارے میں براہ راست جو ہے نا احکام نہ ہو، عقائد کے بارے میں بحث نہ ہو۔ تو قرآن کا سارا زور توحید کے پر کیوں ہے؟ آخر قرآن میں 600 سے زیادہ آیتیں ایسی نہیں ہیں جن پر فقہی احکام بیان کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے اخلاقی احکام پر بھی اسی طرح سے 600 آیتوں میں ذکر ہوا ہے، لیکن زیادہ تر جو احکام ہیں وہ عقائد کے اوپر ہے، اس لیے کہ عقائد ہی سب سے اہم ترین ہے۔ عقائد میں اہم ترین عقیدہ کیا ہے؟ پہلا توحید اور دوسرا معاد۔ توحید ہمیں بتاتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس کی طرف جانا ہے۔ معاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم ادھر جاؤ گے، خدا کے پاس پلٹ کر کے واپس جاؤ گے، تو کیا چیز تمہارا منتظر ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عقیدہ توحید کو ٹھیک کر لیں، عقیدہ قیامت کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہوا کہ نہیں ہمارا توحید کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، قیامت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ توحید کے معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اور انسان کے لیے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی بھی حکم کو ماننا، تسلیم کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ اس لیے کہ جب انسان خدا کی بات کے مقابلے میں، خدا کے قول کے مقابلے، خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات، اپنے قول اور اپنے ارادے پہ عمل کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے، تو وہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو بھی کوئی چیز سمجھ رہا ہوں۔ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ جو بت ذات ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے۔ یہ بت ذات کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ مکرم اور مکمل مخلوق کر کے بنایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی ذات میں خدائی صفات جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ ایک چھوٹا موٹا خدا ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے۔ اس لیے کہ شعور، ارادہ، قوت، قدرت اور یہ جو اتنی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان سب کو جوڑ کے وہ ایک چھوٹا سا خدا ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتزعمون کا جرم صغیر و فیکا طول عالم الاکبر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چھوٹا سا جسم ہے اور ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، تمہارے اندر ایک عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر سے مراد کیا ہے؟ کہ تم ایک بہت بڑی ہستی ہو، بہت بڑی چیز ہو، تم اپنی جگہ ایک مکمل چیز ہو، ایک مکمل ہستی ہو، اور اتنی بڑی ہستی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات کے جتنے بھی بڑے اجرام فلکی تمہارے ذہن میں ہیں وہ تمہارے سامنے ہیچ ہیں، وہ سب تمہارے لیے نوکر بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو گویا انسان کی جو ہستی ہے، ہستی کے اندر جو اس کی خودی ہے، جس کو عرفا بت کہتے ہیں، وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی طاقتور ہیں کہ اگر ہم نے اس کو صحیح طور سے نہیں سمجھا تو وہ ہمیں دھوکہ دیتا رہے گا، اور وہ اپنی انانیت کو برقرار رکھے گا، اور ہمیں اس وقت خبر ہوگی جس وقت ہم مر کے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے تب وہ منتبہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جائے ہے کہ ہم کتنے دھوکے میں تھے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یقیناً تم اس سے پہلے ان چیزوں سے غفلت میں تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اب تمہارے سامنے سے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نگاہ بہت تیز بین ہو گئی ہے، اب تمہیں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہمارے عرفا قرآن و حدیث سے استفادہ کر کے فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہے جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے، اور اس کی باطنی شکل ہے جو یہاں ہمیں نظر نہیں آئے گی، مرنے کے بعد نظر آئے گی، لیکن وہ شکل یہیں پر بنتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جتنے بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں
اس کی ایک ظاہری شکل ہے، وہ عمل کی شکل میں ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی صدقہ دیا، خیرات دیا، یہ عمل، نماز پڑھی وہ عمل، روزہ رکھا وہ عمل، لیکن اس کی باطنی شکل ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں اس کی ظاہری شکل اس دنیا میں نظر آتی ہے، لیکن یہ باطنی شکل بنتی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی خالق ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں بنایا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم بھی خالق ہیں، تو ہم زندگی بھر اعمال خلق کرتے رہتے ہیں، عقائد خلق کرتے رہتے ہیں، سوچ خلق کرتے رہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہم نے اپنی زندگی میں خلق کیے ہوں گے، یہ ہم سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے اور مجسم ہو کے سامنے آئیں گے۔ جب مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے، اگر ہم نے اچھے اعتقادات پالے ہیں، اچھی سوچیں پالی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، اچھے اخلاق برتے ہیں، تو یہ نورانی شکل میں ہوں گے، جن کو دیکھ کے ہم خوش ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ دوسری شکل میں ہوں تو انتہائی ڈراؤنی ظلمانی شکل میں ہوں گے اور ہمیں سخت اذیت ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں ہم وقت ہر وقت ایک لحاظ سے جنت اور دوزخ کے درمیان میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر عقیدہ، ہمارا ہر اخلاقی رویہ اور ہمارا ہر عمل، یا ہم اپنے لیے ان کے ذریعے ہم اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں یا ہم جہنم بنا رہے ہیں، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس حد تک متوجہ ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں؟ یا جیسے میرے اس دوست نے کہا کہ ہم نے کچھ الٹے سیدھے خیالات سوچ رکھے ہیں اور انہی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ عقیدہ بھی یہی ہے، دین بھی یہی ہے، اخلاق بھی یہی ہے، اعمال بھی یہی ہیں، اور ہم اسی مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو اچھی طرح سے درست کر لیں، اور پہلا کام ہمیں کرنا ہے توحید کو صحیح طور سے سمجھنا، خاص طور سے توحید افعالی کو۔ تو توحید کے نقطہ نگاہ سے کیا ہے؟ توحید کے نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ خدا ہمارا خالق بھی ہے، خدا ہمارا مصور بھی ہے، خدا ہمارا رب بھی ہے، خدا ہمارا رازق بھی ہے، اور خدا ہمارا معبود ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ تو جس طرح سے ہم اپنی خلقت میں 100% اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نسبت ہم رکھتے ہیں، جس طرح رزق میں ہم 100% خدا کی طرف نسبت رکھتے ہیں، جس طرح سے تصویر میں یعنی جیسے ہم بنے ہیں اس میں ہم 100% خدا کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ پیروی میں بھی ہمیں 100% خدا کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بنایا تو خدا نے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، رزق ہمیں خدا دے رہا ہے، ہم اپنے آپ کو رزق دینے کی بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ وسائل ہمارے پاس ہیں جن سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اور جو چیزیں ہمارے رزق بنتی ہیں ان کو ہمارے رزق بننے کی صلاحیت بھی خدا نے دی ہے، اور اس رزق کو اپنے جسم و جان کا حصہ بنانے کے لیے جو صلاحیتیں ہمارے جسم میں ہیں وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو گویا ہم ہر سطح پہ، ہر ڈائمنشن سے توحید کے ساتھ منسلک، یعنی ایک ہی خدا کے ساتھ منسلک ہے۔ واحد جنبہ، واحد میدان جس میں ہم اپنے آپ پہ الگ سے کھڑا ہونے کو ترجیح دے رہے ہیں وہ ہے اطاعت کا مرحلہ۔ یہ صرف اطاعت کا میدان ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنی منمانی کریں، چاہے تو یہاں بھی ہم توحید کے اوپر گامزن ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے تمہارے دوسرے تمام ابعاد میں تم مجھ سے منسلک ہو، اطاعت میں بھی اپنے آپ کو مکمل چھوڑ کے مکمل طور سے میرے اطاعت کرو۔ اس لیے کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اس کے معنی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو بڑا وہ اپنی جگہ شرک ہے۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ کہ خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک ماننا۔ ہم کفار مکہ کے جو واقعات قرآن میں سنتے ہیں یا تاریخ میں سنتے ہیں، یا ہندوؤں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کتنے بیوقوف ہیں کہ بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ پر بھی غور کیا ہے کہ ہم خود کتنے بڑے بت پرست ہیں، اور ہمارا بت پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنی ذات ہے، ہمارے اپنی انا ہے، یہ ہماری اپنی حقیقی شخصیت ہے، اور اس حقیقی شخصیت نے ہمیں یہ دھوکہ دے رکھا ہے، ہمارے نفس ہمیں یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسی طرح سے چلاتے چلو۔
اور اس کے اوپر پیچھے سے شیطان ہمیں وسوسے جو ہے کراتا رہتا ہے کہ جو ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابتدائی مراحل کو سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو آدم کو سجدہ کرنا۔ قرآن کے الفاظ میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، یعنی خدا کے حکم کی اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اپنے آپ کو بڑا جانا، وکان من الکافرین، تو یوں وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں آپ کی باقی تمام چیزوں کو مانتا ہوں، میں آپ کو خدا بھی مانتا ہوں اور رب بھی مانتا ہوں۔ شیطان وہ مخلوق تھا جو زمین پہ باقی تمام جنات جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے ختم کیا تھا، اور شیطان واحد موحد مؤمن بچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سے اٹھا کے آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ جگہ دی ہوئی تھی۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ مثلاً آسمان پہ، حضرت ادریس آسمانوں پہ ہیں، اسی طرح سے ابلیس بھی جنات میں سے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مقام دیا ہوا تھا، وہ فرشتوں کے قدسیوں کے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس بھی یہ انا کا بت تھا جس طرح ہمارے پاس ہے۔ تو ساحت قدس میں رہتے ہوئے انا کے بت نے اس کو اتنا جو ہے نا گمراہ کیا، اپنی انانیت دکھائی کہ شیطان نے کھلم کھلا خدا کے سامنے انکار کیا، شرک کیا۔ تو ہمیں جو ہے نا اپنے انا کے بت کو اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کتنا بیوقوف تھا۔ نہیں، شیطان اتنا بیوقوف نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ہوشیار تھا، لیکن ہوشیار ہوتے ہوئے بھی اس کی کچھ کمزوری کی وجہ سے اس کے انا نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کو خدا کے مقابل کھڑا کرایا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کا بت بھی ہم نے نادانستگی میں شیطان کی طرف پال پوس کے کہیں چھپا کر رکھا ہو، اور کوئی امتحان کا انتظار کر رہا ہو کہ جیسے وہ امتحان ہو جائے تو ہم بھی خدا نخواستہ شیطان کی طرح مکمل طور سے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم پہلے اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، اپنی توحید کو ٹھیک کریں۔ اگر ہم اپنے توحید کو ٹھیک کر سکیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح سے ہم تمام اپنی زندگی کے تمام ابعاد میں خدا کے ساتھ براہ راست منسلک ہیں، ہم اپنی طاعت اور بندگی کے میدان میں بھی اپنے آپ کو خدا کے ساتھ منسلک کریں گے، یعنی توحید خالص حاصل کریں گے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تو جب تک ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو مکمل طور سے تبدیل نہیں کرتے، یا جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب تک ہم ہمارے سامنے اور فکر کر کے مکمل طور سے ایک پیراڈائم شفٹ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اب تک ہم جس راستے پہ ہیں یہ بالکل غلط راستہ ہے، بالکل شیطان والا راستہ ہے، اور ہم شیطان کے دھوکے میں ہیں، اپنے نفس کے دھوکے میں ہیں، تب تک ہم اپنی زندگی کو میروز دوز کی طرح تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں مزید توحید کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، مزید قیامت کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید اپنی ذات کو سمجھنے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی ذات کو سمجھیں گے، خدا کو سمجھیں گے، قیامت کو سمجھیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر ہم یہ تجزیہ کر سکیں کہ ہم اس راستے میں کہاں کھڑے ہیں، توحید کے راستے میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو برادران، یہ انتہائی مشکل ہم ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس طرح متوجہ ہو گئے، منتبہ تو ہو گئے، اور ایک مرتبہ اگر ہمیں یہ بیداری آ گئی ہے، جس کو عرفا یا قضا کا نام دیتے ہیں، یعنی سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کو بیداری آ جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کے بعد پھر ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ معرفت کی روشنی میں جہاں جہاں ہم سے اب تک کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے توبہ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کے باقی کے جو دور ہے، عرصہ ہے، اس کو ہم خالصتاً توحیدی نقطہ نگاہ سے گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب ہم 100% کے لیے کوشش کریں گے، جس میں نے پہلے عرض کیا تھا، اگر ہم 100% کے لیے کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس کے ذیل میں 1 سے 99 تک کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی ہدف نہ ہو اور ہم 100 سے نیچے کی کسی چیز کے لیے ترجیح دیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو خدا نخواستہ ہم خسرت دنیا و خسرت دنیا والآخرہ ہو کے خدا کے حضور نہ پہنچ جائے۔ تو اس وجہ سے اس بیداری کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور آج سے ہی عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے،
مات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی حقیقت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد معصومین کے ارشادات، خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو مکمل طور سے ایک نئے طور طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوشش کریں، من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً اس کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہمیں ہدایت حاصل ہوگی، ائمہ ہمارے شفیع ہوں گے، یوں خدا کی ہدایت اور ائمہ کی شفاعت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس راستے کو صحیح طور سے گزار سکیں گے، اور ہم حق کے راستے پر رہتے ہوئے حق سے انشاءاللہ ملحق ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔